آج ویو 360 میں پاکستان میں آئے روز توہین مذہب کے واقعات اور اس کے تحت لگائے جانے والے الزامات کی وجوہات کیا ہیں۔ اس گروپ کا سربراہ ہے، اس کے بینک اکاؤنٹ سے باقاعدہ رقوم کی ترسیل ہوتی ہے۔ کیا ان کے پیچھے کوئی سیاسی پہلو بھی ہے؟ بات کریں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ دنیا بھر میں مذہبی آزادیوں پر نظر رکھنے والے امریکی ادارے یوسف کے مطابق پاکستان دنیا میں توہین مذہب کے خلاف سخت ترین قوانین کے لحاظ سے ایران کے بعد دوسرے نمبر پر ہے۔ یوسف کا کہنا ہے کہ گزشتہ 4 دہائیوں میں پاکستان میں 2100 سے زیادہ توہین مذہب کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں اور پاکستان کے توہین مذہب اور رسالت کے موجودہ قوانین ملک کی مذہبی اکثریت کے بعض گروہوں کو عدالتی نظام پر اعتماد کرنے کی بجائے موب جسٹس یا ہجوم کی طرف سے ملزمان کو سزا دینے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ یونیورسٹی آف آکسفورڈ کے جرنل میں شائع ہونے والے ایک تحقیقی مقالے کے مطابق پاکستان میں تاریخی طور پر توہین رسالت کے قوانین سیاسی اور مذہبی حکام کو فائدہ پہنچاتے آئے ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں ایک عرصے سے تشویش کا اظہار کرتی آ رہی ہیں کہ ان قوانین کو ذاتی مفادات یا بدلہ لینے کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم جائزہ لیں گے کہ کیا توہین مذہب کے قوانین کو ملک کی سیاسی اور مذہبی جماعتیں اپنے سیاسی مفادات کے لیے استعمال کرتی ہیں اور ان قوانین اور ان کے تحت لگائے جانے والے الزامات سے مفاد پرست عناصر کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ گزشتہ روز پنجاب کے شہر قصور میں 2 خواتین کے خلاف قرآن کے اوراق جلانے کے الزام میں توہین مذہب کا مقدمہ درج کیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مقدمے کے مدعی علاقے کی مسجد کے امام ہیں اور جن خواتین پر توہین کا الزام لگایا گیا ہے ان میں ایک نجی اسکول کی پرنسپل اور دوسری ان کی گھریلو ملازمہ ہے۔ اس کے علاوہ گوجرا میں بھی 2 خواتین پر توہین مذہب کے الزام کے واقعے کی اطلاع ہے۔ وائس آف امریکہ کے احتشام شامی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ان کیسز کے بارے میں جانتے ہیں۔ احتشام، پچھلے 2 روز میں پنجاب کے مختلف شہروں میں توہین مذہب کے واقعات کی اطلاعات ہیں، کتنے واقعات اب تک رپورٹ ہوئے ہیں اور حکومت کا کیا رد عمل ہے ان پر؟ جی، یہ جو واقعات ہیں یہ واقعات کا جو تسلسل ہے یہ ہم نے دیکھا ہے کہ پنجاب کے اضلاع میں حالیہ کچھ مہینوں سے یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا یہ اگست میں ہی جڑاوالا میں بھی یہ واقعہ ہوا تھا، فیصل آباد کے علاقے میں 1 سال پہلے، اور اب یہ جو قصور میں جو واقعہ ہوا ہے یہ ہم نے یہ قصور میں یہ دیکھا ہے کہ جہاں پر مساجد کے ذریعے اعلانات کیے گئے کہ قرآن پاک کے جو اوراق ہیں وہ جہاں پر جلائے جا رہے ہیں اور جو آپ لوگ ہیں وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کو اشتعال دلایا گیا اور خصوصی طور پر جو 4 دیہات ہیں وہاں سے یہ مساجد کے ذریعے اعلانات کروائے گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے لوگوں کی بڑی تعداد، جن میں سینکڑوں لوگ تھے، وہ المشال سکول جو ہے بدرپور میں جو گاؤں میں جو واقعہ ہے وہاں اس کے باہر اکٹھے ہو گئے اور پھر انہوں نے سکول کو جلانے کی کوشش بھی کی، وہاں پر توڑ پھوڑ کی کوشش بھی کی، لیکن ہم نے یہاں پر یہ دیکھا ہے کہ پولیس جو ہے اس کا کوئک رسپانس رہا۔ پولیس جو ہے فورس فوری طور پر موقع پر پہنچ گئی اور انہوں نے کہا کہ ہم FIR دے دیتے ہیں، خواتین کو گرفتار کر لیتے ہیں اور اس لیے آپ جو ہے کوئی نقص امن کا معاملہ جو ہے وہ نہ کریں۔ اس وجہ سے یہ سارے جو معاملات ہوئے ہیں، پولیس نے اسکول کی جو پرنسپل ہے زینب خان اور ان کی ملازمہ شازیہ، ان کے خلاف 295B کے تحت جو ہے وہ FIR درج کر لی ہے، جس کے بعد مظاہرین جو ہیں وہ یہاں سے منتشر ہوئے تھے۔ علاقے کی مسجد کے جو امام ہیں کاشف علی، ان سے بھی ہم نے بات کی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے تو یہ واقعہ نہیں دیکھا، لیکن اس اسکول کا جو ڈرائیور ہے اور جو مالی ہے ان دونوں نے آ کر انہیں کچھ ویڈیو کلپس دکھائے تھے اور کچھ تصاویر جو ہیں وہ دکھائی تھی اور انہوں نے آ کر یہ کہا تھا کہ یہ جو قرآن کے اوراق جو ہیں جو ملازمہ ہے اس نے پرنسپل کے امام پر جو ہے وہ جلائے ہیں، جس کی وجہ سے بہت شکریہ احتشام شامی، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کہ امام جو امام مسجد ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ان کو اسکول کے ڈرائیور اور مالی کی طرف سے یہ جو ویڈیو ہے وہ دکھائی گئی ہے اور اس کی بیسس پہ انہوں نے یہ مقدمہ درج کروایا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ انویسٹیگیٹو جرنلزم کرنے والے ادارے فیکٹ فوکس کی ایک تازہ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں اس وقت 400 سے زیادہ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے خلاف توہین مذہب اور توہین رسالت کے قوانین کے تحت مقدمات چل رہے ہیں۔ توہین مذہب کے ان مقدمات میں قید ان نوجوانوں میں سے زیادہ تر 1 سال کے عرصے سے قید میں ہیں اور ان مقدمات میں پاکستانی قوانین کے مطابق انہیں عمر قید یا سزائے موت دی جا سکتی ہے۔
فیکٹ فوکس کی اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ زیادہ تر معاملات میں نوجوان مرد اور خواتین ایک مذہبی انتہا پسند گروہ کے ذریعے گستاخانہ مواد کو آن لائن شیئر کرنے کے جال میں پھنسائے گئے تھے۔ یہ انتہا پسند گروپ حکومت کی اپنی تحقیقات کے مطابق توہین رسالت کا کاروبار چلا رہا ہے۔ پاکستان کی وفاقی تحقیقاتی ایجنسی FIA کے زیر تفتیش زیادہ تر مقدمات اسی مذہبی انتہا پسند گروپ کے اراکین رپورٹ کرتے ہیں۔ یہ گروہ پہلے نوجوانوں کو گستاخانہ مواد شیئر کرنے کے جال میں پھانستا ہے اور پھر FIA کو رپورٹ کرتا ہے۔ فیکٹ فوکس کے مطابق اس سال کے آغاز میں پنجاب پولیس کی اسپیشل برانچ نے بلاسفیمی بزنس کرنے والے اس گروہ کی سرگرمیوں پر تفصیلی رپورٹ دی تھی، جس پر کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ فیکٹ فوکس کی اس تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق یہ ایک منظم گروہ ہے جو معاشرے میں خوف پیدا کرنے اور کچھ کمیونٹیز پر دباؤ ڈالنے کے لیے نوجوان لوگوں کو جھانسا دے کر یا فراڈ سے توہین مذہب کے الزامات میں پھانستا ہے، جس میں انہیں وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA کے کچھ اہلکاروں کا تعاون بھی حاصل ہوتا ہے۔ وائس آف امریکہ کی نیلوفر مغل نے فیکٹ فوکس کے سرکردہ صحافی احمد نورانی سے بات کی، جو ان دنوں امریکہ میں خود ساختہ جلا وطنی اختیار کیے ہوئے ہیں، اور FIA کی ملی بھگت سے چلنے والے اس بلاسفیمی بزنس کرنے والے گروہ کے بارے میں جاننے کی کوشش کی۔ آپ کی یہ جو انویسٹیگیٹو رپورٹ ہے یہ اوور آل کیا بتاتی ہے؟ دیکھیں، پاکستان کے اندر آپ کو علم ہے کہ بلاسفیمی یا توہین مذہب ہمیشہ سے ایک مسئلہ رہا ہے۔ انفارچونیٹلی پچھلی کچھ دہائیوں سے اس کو بہت زیادہ فیول کیا گیا، اور پچھلے چند سالوں سے تو یہ ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے جو طاقتور طبقات ہیں ان کی طرف سے۔ آہستہ آہستہ یہ دیکھنے میں آیا کہ کسی کو بھی دبانے کے لیے، چاہے وہ کوئی پاورفل میڈیا ہاؤس ہو، کوئی بھی سوشل پرسنالٹی ہو، اس پہ کسی بھی طریقے سے کوئی توہین مذہب کا الزام لگا کے، ایک ایسا الزام جس کے اوپر عام لوگوں کے جذبات جو ہیں وہ بھی ابھرتے ہیں، اشتعال پھیلتا ہے، وہ لگائے گئے۔ تو یہ رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ پاکستان کے اندر تقریباً اس وقت 400 کے قریب، ویسے تو سینکڑوں میں تعداد ہے، 400 سے بہت زیادہ تعداد ہے جو کل متاثرین ہیں، جو کل لوگ ہیں جو فیس کر رہے ہیں، لیکن تقریباً 400 ایسے لوگ ہیں جو ینگسٹرز ہیں، بالکل پڑھے لکھے آپ کہہ لیں، ان میں لوگ شامل ہیں، لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، جو کہ اتنے خطرناک جرائم جس کی سزائے موت بھی ہو سکتی ہے اس کا سامنا کر رہے ہیں۔ اور جو ہم نے تجزیہ کیا، جو فیکٹ فوکس کی رپورٹ ہے، اس میں ہم نے ایویڈنس کے ساتھ اسٹیبلش کیا اپنی رپورٹ کے اندر کہ ان میجورٹی آف دا کیسز، کافی زیادہ کیسز کے اندر بہت واضح طور پہ لگتا ہے کہ FIA جو کہ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی پاکستان کی ہے، اس کا ایک سائبر کرائم ونگ ہے، سائبر کرائم ونگ اور چند پرائیویٹ لوگ ہیں جو مذہبی انتہا پسند کہلائے جا سکتے ہیں بہت آسانی سے اپنے کاموں کی وجہ سے، ان کے ایک جوائنٹ آپ کو ایفرٹ نظر آتی ہے بعض لوگوں کو پھنسانے اور ان کو گرفتار کرنے کے اندر۔ اور یہ صاف ظاہر ہے کہ بہت ہی بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے اس وقت کہ اتنی بڑی تعداد میں ینگسٹر اتنا خطرناک کیسز فیس کر رہے ہیں۔ آپ کی جو رپورٹ ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کی وفاقی تحقیقاتی ایجنسی FIA کی زیر تفتیش زیادہ تر مقدمات ایک مذہبی انتہا پسند گروپ کے ارکان کے ذریعے رپورٹ کیے جاتے ہیں، جو نوجوانوں کو گستاخانہ مواد شیئر کرنے کے جال میں پھنساتے ہیں اور پھر FIA کو رپورٹ کرتے ہیں۔ یعنی آپ کے مطابق سائبر کرائم ونگ FIA اور بلاسفیمی بزنس گروپ کا براہ راست رابطہ ہے اور یہ مشترکہ کارروائیاں کرتے ہیں۔ تو اس کے آپ کے پاس کیا ثبوت ہیں؟ آپ یہ بات اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہمارے پاس تو کمپلیٹ ریکارڈ موجود ہے۔ جو فیکٹ فوکس کا ایک طریقہ کار ہے کہ ہم جو بھی بات کرتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں، اس کا قانونی طریقہ کار سے کمپلیٹ جو آفیشیل ایویڈنس ہے وہ حاصل کرتے ہیں۔ ان تمام کیسز کی جو ریکارڈ ہے وہ موجود ہے۔ ہم نے باقاعدہ فگرز دیے ہیں کہ جو بلاسفیمی بزنس گروپ کے نام سے جو لوگ آپریٹ کر رہے ہیں، جو ہر وقت FIA سائبر کرائم ونگ کے لوگوں سے رابطے میں ہوتے ہیں، یہ دیکھیں کہ آپ اس چیز کو مان سکتے ہیں کہ بعض جگہ پہ کوئی واقعہ اس طرح کا ہو گیا، کسی شخص نے یہ غلطی کر دی، یہ غلط چیز ہے، اس کو کرنے کو کوئی دفاع نہیں کر سکتا۔ کوئی شخص بھی کسی بھی مذہب کے بارے میں توہین آمیز کلمات کہنے کے عمل کو کبھی بھی اس کی جسٹیفیکیشن نہیں دی جا سکتی۔ آپ مان لیں کہ چند کیسز میں ایسا ہوا اور کسی نے دیکھا اور اس نے رپورٹ کر دیا، لیکن یہ کیا ہے کہ 15 بندوں کے خلاف رپورٹ کرنے والا ایک ہی بندہ ہے۔ وہ کچھ ایسا بندہ ہے کہ اس کو ہر نئے دن ایک پتہ لگ جاتا ہے ایک اور بندہ بلاسفیمی کر رہا ہے۔ اب وہ بندہ آگے 10-15 اور لوگوں سے رابطے میں ہے، وہ سارے کے سارے لوگ 5-5, 10-10, 15-15 کیسز کے اندر مدعی ہیں، مطلب انہوں نے کیس فائل کیا ہے، کمپلینٹنٹ ہیں، اور جو نئے لوگ آ رہے ہیں ان کا ان پہلے والے لوگوں سے رابطہ ہوتا ہے۔ سارا کچھ ایک آفیشیل انویسٹیگیشن کے اندر کال ریکارڈز کے ذریعے ثابت ہوتا ہے کہ یہ لوگ مسلسل رابطے میں بھی رہے،
यहाँ तक हमने साबित किया कि जो नए लोग आते हैं कंप्लेंट करने वाले या जो बाकी ग्रुप के लोग हैं, तो जो इस ग्रुप का सरबराह है उसके बैंक अकाउंट से बाकायदा रकूम की तरसील होती है बाकी मेंबरान की तरफ। तो ये एक बड़ा वाज़ेह इशारा है कि एक अगर कहीं पे गलती है भी सही, तो आप ये नहीं कह सकते, वन साइडेड बात नहीं कर सकते कि जी किसी ने भी कोई गलती नहीं की। यकीनन बाद लोगों से गलती हुई होगी, अब वो गलती क्या है वो अभी देखा जा सकता है, लेकिन एक बहुत क्लियर पैटर्न नज़र आता है कि एक बंदा जो है वो 15-15, 20-20 लोगों के खिलाफ जो है वो कंप्लेंट बना हुआ है, और वाज़ेह एक नेक्सस है FIA के साइबर क्राइम विंग का और इन लोगों का। फैक्ट फोकस की शायर रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी रद्द-ए-अमल जो है वो क्या है, इस हवाले से हम चलते हैं इस्लामाबाद। इस वक्त हमें आसिम अली राना ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या इस वक्त सिलसिला है। आसिम, आपने इन महकमों से रब्ता करके इस रिपोर्ट से मुतालिक उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की, क्या कहा हुकाम ने? बिल्कुल असद, इस हवाले से हमने जो है FIA के साथ रब्ता किया, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड इस हवाले से कोई भी एहलकार जो था या अफसर जो थे वो बात करने के लिए तैयार नहीं थे। अलबत्ता उनका इस हवाले से कहना था कि FIA के ऊपर जो इल्जामात आयद किए गए हैं वो बिल्कुल गलत है। उनका ये कहना था कि FIA जो है वहाँ पर उसमें बिल्कुल पुलिस में जिस तरह एक आम शख्स जो है वो शिकायत लेकर जाता है और उसका मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है, FIA में बिल्कुल इसके उलट होता है। यहाँ पर तहकीक होने के बाद कोई भी मुकदमा दर्ज किया जाता है। उनका ये कहना है कि हम सिर्फ अगर कोई मुकदमा दर्ज करते हैं ब्लास्फेमी का बिलखुसूस, तो उस हवाले से ना सिर्फ हम अपने इदारे में जवाब देते हैं बल्कि उसको साबित करने की जिम्मेदारी भी, प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी भी वो FIA हुकाम के ऊपर ही आयद होती है। लिहाजा हम कोई भी ऐसा केस नहीं बना सकते जो अदालत में जाकर जिसके ऊपर सजा ना हो सके। इस वजह से उनका ये कहना था कि हमारे पास जितने भी केसेस आए हैं कि उनमें ज्यादातर हमारे पास बिल्कुल मुकम्मल सबूत थे, जिसके बाद ये केसेस दर्ज किए गए और उनको प्रोसिक्यूशन बाकायदा उनको कोर्ट्स में लेके जाया गया। अलबत्ता उन्होंने स्पेशल ब्रांच की जो पुलिस थी, जो पंजाब स्पेशल ब्रांच की तरफ से एक रिपोर्ट आई है जिसमें FIA एहलकारों और इस ग्रुप के हवाले से कहा गया है। उनका कहना था कि FIA के कुछ एहलकार कुछ इंडिविजुअल बेसिस पे तो शायद ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इज्तिमाई तौर पर कोई ग्रुप बनाकर या वहाँ पर सिर्फ इन केसेस को या पैसों के लिए, एक्सटॉर्शन के लिए किसी भी तरह से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हमने इस हवाले से FIA की जो मुख्तलिफ अफसरान थे उनको इस हवाले से रब्ता किया, लेकिन उन्होंने इस पर ऑन द रिकॉर्ड बात करने से इनकार किया। अलबत्ता ऑफ द रिकॉर्ड जो उनका जो रिस्पॉन्स था वो मैं आपको बता रहा हूँ कि उनका कहना था कि ऐसा कोई ग्रुप मौजूद नहीं है और सिर्फ जो है वहाँ पर वो मुकम्मल तहकीक के बाद ही कोई भी मुकदमा दर्ज करते हैं। बहुत शुक्रिया आसिम अली राना, आप हमें अपडेट कर रहे थे इस हवाले से कि हुकाम की तरफ से क्या रिस्पांस दिया गया है इस बात पे जो कि FIA के ग्रोह के हवाले से बात की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका। तौहीन रिसालत के कारोबार के हवाले से जो ये हम बात कर रहे थे, जो कि आज हमने शुरू से प्रोग्राम के स्टार्ट में हमने सेटअप किया कि जो एक कारोबार बनाया गया है वो किस तरह से पाकिस्तान को ओवरऑल इम्पैक्ट कर रहा है, कवानीन किस तरह से इम्पैक्ट कर रहे हैं और मुआशरा किस तरह से इम्पैक्ट हो रहा है। इस वक्त सैयद कलीम इमाम हमारे साथ हैं, साबिक IG पुलिस हैं, मुसन्निफ़ हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपको इस रिपोर्ट पर कितनी तशवीश है, फैक्ट फोकस की जो रिपोर्ट सामने आई है कि एक मुनज़्ज़म गिरोह है जो लोगों को इस तरह के केसेस में फंसा रहा है और मुल्क में इंतशार फैला रहा है। थैंक यू, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। बिल्कुल कोई भी रिसर्च ओरिएंटेड या रिपोर्ट जब आती हैं तो हमें उस पर ज़रूर मज़ीद सवालात उठाने चाहिए और मालूम करना चाहिए कि किस हद तक ये फैक्चुअल है। और आपने ये रिपोर्ट जब मैंने देखी है तो इसमें तो एक नया ट्रेंड हमें नज़र आया है। और पहले तो ट्रेंड ये था कि कोई ब्लास्फेमियस एक्ट होता था तो उसके ख़िलाफ़ जो है वो लोग भी विजिलेंटी जस्टिस करते थे और केसेस भी रजिस्टर होते थे और बहुत सारे केसेस रजिस्टर हुए हुए ओवर द ईयर्स, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग भी हुई हुई है इसके ऊपर। लेकिन ये जो नया ट्रेंड आया है कि व्हाट्सएप पे ग्रुप बना लेना और लोगों को उसमें शामिल कर लेना और फिर उनको न्यूड या एडिक्टेड किस्म की चीज़ें दिखाना और फिर उनसे जो है उनको इस्तेमाल में लाना और फिर उनके ख़िलाफ़ पर्चे दर्ज करा देना, दैट्स क्वाइट अलार्मिंग असद। और मेरे पास एक फिगर है जो मैंने अभी ऑफिशियली लेने की कोशिश की है, अगर आप कहें मैं इसी सवाल में उसको एक्सप्लेन कर दूं या नेक्स्ट सवाल में कर दूं, डेफिनेटली इट इज़ अलार्मिंग। तो फैक्ट फोकस का जो दावा है कि FIA के कुछ अनासर जो हैं इस पूरे कारोबार में मुलव्वस हैं, इस तौहीन मज़हब के कारोबारी ग्रुप के साथ गठजोड़ है उनका और आला हुकाम को इस बारे में पता भी है, आपके ख्याल में इसके ख़िलाफ़ कोई इक़दाम उठाने में रुकावट है? क्यों अब तक कोई कार्रवाई इस हवाले से सामने नहीं आई या पब्लिकली कुछ जवाब या एड्रेस क्यों नहीं किया गया इसको?
पब्लिकली उनको रिस्पॉन्ड करना चाहिए, लेकिन हाउ द ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स हमने उसको भी देखना है. देखें, FIA एक इज़ वन ऑफ द 15 पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इन पाकिस्तान, और इसका वो मवाजना करते हैं FBI के साथ, और ये फेडरल लॉज को बेसिकली डील कर रहा है. आई एम श्योर कि जब ये शिकायत आई है, मेरे कुछ एहलकारों से बात भी हुई है, और दे आर सम ऑफ द पीपल हु आर अंडर इंक्वायरी, और उनके खिलाफ वो कोई एक्शन लेने जा रहे हैं. लेकिन ये जो ग्रुप्स बनाए गए हैं, ये पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर भी काम कर रहे हैं. इसमें ना सिर्फ यहाँ के एहलकार बल्कि बाकी एहलकार भी शामिल हो सकते हैं. मैंने जो फिगर्स थोड़ी सी इकट्ठी की है ऑफिशियली, जारी बात है उन्होंने अपनी एक रिसर्च की हुई है, तो मैं इसको देखता हूँ कि तकरीबन 287 FIRs रजिस्टर हुई हैं, और तकरीबन 438 पीपल हैव बीन अरेस्टेड. और इस ट्रेंड को मैं ज़्यादा पिंडी, लाहौर और इस्लामाबाद और फिर मैं मुल्तान में देखता हूँ कि ये बढ़ रहा है. मैंने ये भी मालूम किया कि तकरीबन 8 के करीब केसेस में कन्विक्शन हुई है. जब मैंने मज़ीद तहकीक की और मैंने कहा कि ये तो एक ग्रोह काम कर रहा है और एक नया तरीका है लोगों को और यूथ को फंसाने का, जो उसमें एक परसेंटेज दी गई है, तो उन्होंने कहा है कि जब हमने फॉरेंसिक्स किए तो हमने देखा कि बहुत सारे मोबाइल्स जो थे इसमें बहुत ज़्यादा मवाद मौजूद था, और जब उन लोगों को पूछा भी गया और पकड़ा भी गया, they seem to have got into an addiction of WhatsApp, और ये जो मजहबी बहुत सारे सिलसिले थे उसमें, और उसको ल्यूर इन करते हैं थ्रू वो ड्रग्स, एस्टेसी, आइस, एंड ऑल्सो थ्रू पॉन्स एंड न्यूड्स, एंड देयर वर पीपल हु इवन who did it for first time and then they got into it. तो ये चीज भी एक सामने आ रही है. So ये पैटर्न आपने जो डेटा देखा होगा, या जिस तरह से आपने डेटा जमा किया डॉक्टर साहब, उसमें आपने ये भी देखा होगा कि पैटर्न इनका, क्योंकि फैक्ट फोकस की रिपोर्ट कहती है कि पैटर्न भी एक ही जैसा है. एक तो उस पर हमें अगर आप कुछ बता सकें, और दूसरा ये जो ट्रेंड है ये इतना बढ़ क्यों रहा है? इस तो कुछ 2-3 दहाइयाँ 4 दहाइयाँ पहले इतने केसेस तो कभी भी पाकिस्तान में शायद पहले शुरू के 40 साल और अगले 40 साल को अगर हम कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्यों आ गया? एक तो ये भी समझने कि ये केसेस मुसलसल होते रहे हैं जब से ये कानून आया है. ये तो कुछ केसेस में जब एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग हो जाती है या बहुत ज़्यादा मीडिया पे सरफेस कर जाता है तो ये इस पे डिस्कशन बढ़ जाती है, वरना अगर आप देखेंगे इनकी बहुत बड़ी तादाद है जिसमें ये रजिस्टर हो रहे हैं. और दूसरा ये जो लेटेस्ट ट्रेंड है ये बिल्कुल डिफरेंट है. पहले ये था कि माइनॉरिटीज़ और जो दूसरे लोग ग्रुप्स हैं उनसे कोई गलती हो गई है या किसी ने जान के किया है तो उसके ख़िलाफ़ ये हो जाता था, और लोग इस पे लोगों का ये था कि हमारी दिल आज़ारी हुई है और ये जान के किया गया, हमारी बेइज्जती करने के लिए किया है. लेकिन ये जो ट्रेंड जो आप बात कर रहे हैं, ये आप समझें जिस तरह हनी ट्रैप है इस तरह ये ब्लास्फेमी ग्रुप्स ट्रैप है. और ये एक दफ़ा आपको ल्यूरिन करते हैं, ल्यूरिन करने के बाद आपको फंसा देते हैं, और बहुत सारे लोकल्स भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि लें एक और हमारे पास केस आ गया और किसी की ज़रूरत हुई और ये काम हुआ. लेकिन इससे मकसद क्या है हासिल करना है? इससे जो एक तो जो गालिबन इसमें ब्लैकमेलिंग का भी अंसर है, गालिबन इसमें ये भी अंसर नज़र आ रहा है कि रिवेंज और बदला लेना, और ये भी नज़र आ रहा है कि किसी को मुश्किल में डाल के उसके कुछ मज़ीद फ़ायदे उठाए जा सकें. लेकिन अगेन मैंने लोगों से बातचीत की है आपके कॉल के बाद, ये चीज़ें मेरे सामने आ रही हैं. लेकिन इस पे एक सीरियस काम होना चाहिए, रिसर्च होना चाहिए. डेफिनेटली ग्रुप्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, और जैसे आपको पता है ना कि 666 है और ओमेन का ग्रुप, और इसी तरह मजहबी व्हाट्सएप ग्रुप है, और फिर हम इल्मनाटी का भी बहुत सारा सिलसिला देखते हैं. ये एक लार्जर ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बात कर रहा हूँ. लेकिन दे आर ग्रुप्स अवेलेबल ओवर देयर जो कि पीपल हु आर लॉस्ट, वैल्यू डिस्टर्ब हैं, साइकोलॉजिकली हर्ट हैं, चाइल्डहुड इंजरीज हैं, पेरेंटिंग नहीं है, एजुकेशन नहीं है, जॉब्स नहीं है, पॉवर्टी का इशू है, गवर्नेंस के इश्यूज हमारे मुल्क में चले जाएं, सोशल मीडिया पे हेट और जो बाकी सिलसिले चल रहे हैं. जो कमज़ोर लोग हैं वो बाज़ दफ़ा कूप नहीं कर पाते, और ये उनको एक शॉर्टकट मिलता है कि वो इन चीज़ों को अपनाएं. ये सारे अनासर जो हैं इसके बैक एंड पे काम कर रहे हैं. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सैयद कलीम इमाम, आप हमारे साथ थे, और जो एक सर्टन वेपनाइज किया गया है इन कवानीन को, उस हवाले से आप हमसे बात कर रहे थे. ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रुकन सादिया बुखारी इस वक्त हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रही हैं, उनसे भी इस बारे में बात करते हैं.
ساتھ ہی توہین مذہب کے قوانین کو کس حد تک سیاسی ہتھیار کے طور پر لوگوں کو دبانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو سول اور پولیٹیکل رائٹس ہیں وہ کوئی بھی پاکستان میں ہو، سٹیزن آف دا اسٹیٹ ہو، اس کے برابر ہے. اگر آپ ریلیجس مائنورٹیز کو، ایتھنک مائنورٹیز کو آپ سول اور پولیٹیکل رائٹس برابر کے دے دیتے ہیں تو پھر پولیٹیشینس کے لیے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ وہ ان مائنورٹیز میں بھی کیمپین کریں اور اس کو جو ہے نا ون بیک ان کمیونٹیز کو اپنی طرف کرنے کی کوشش کریں. مگر اس وقت دیر از اے ڈیویلٹی ان دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. جو بھی خاتون یا مرد کسی ریلیجس مائنورٹی سے بلانگ کرتا ہے وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ نہیں ہو سکتا. یہ جو ڈویلٹی ہے کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ایوری ون ہیز ایکول رائٹس اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ جو ہے وہ صرف ایک مسلم ہو سکتا ہے. یہ تو شاید بہت دور کی آپ سمجھتی ہیں کہ اس کا، کیونکہ بہت براڈر بات ہے. ابھی تو ہم جو نیرو ڈاؤن کر کے جن چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہیں اس کا کیا کنیکٹ کیسے کریں گی آپ اس کو؟ میں اس کو اس طرح سے کنیکٹ کرتی ہوں کہ جب پولیٹیشینس کو یہ اندازہ ہوگا کہ جو ڈفرینٹ ریلیجس مائنورٹی کے پولیٹیشینس ہیں وہ بھی ہیڈ آف دا اسٹیٹ بن سکتے ہیں تو وہ ان کا ایک آٹومیٹک اسٹیٹس جو ہے وہ ایلیویٹ ہوگا. سو بیسیکلی آپ کو لگتا ہے کہ اتھارٹی کی وجہ سے جو ہے اتھارٹی ان کو نہیں مل سکتی اس کانٹیکسٹ میں اس طرح سے ان کو رسپیکٹ بھی ملتی ہے، ان کے پاس ایک پولیٹیکل کلاؤڈ بھی آتا ہے. تو یہ اس قسم کے جو میئرز ہیں یہ ہمیں لینے چاہیے. تو کیا آپ کے ادارے کو سعدیہ، کیا آپ کے ادارے کو توہین مذہب کا کاروبار کرنے والوں اور عوام میں خوف پھیلانے والے گروہ کا علم ہے جو وفاقی ادارے کے تعاون سے ملک میں سرگرم ہے؟ کتنی تشویش ہے ہیومن رائٹس کمیشن کو اس پہ؟ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان تو متعدد بار کنڈیم کر چکا ہوا ہے. آج کیا کہتے ہیں جڑا والا کا جو انسیڈنٹ 1 سال پہلے ہوا تھا اس پہ ہم نے باقاعدہ اپنی فیکٹ فائنڈنگ ٹیم بھیجی تھی اور اس کے بعد ہم نے رپورٹ بھی شائع کی، ہم نے پریس ریلیز بھی کی. ہم کانسٹنٹلی کمیونٹیز کے ساتھ انٹیکٹ ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ٹالرنس کو پروموٹ کریں، ہم ہارمنی کو، انکلوسیونیس کو ہم پروموٹ کریں. ہماری مسلسل یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو ایک آپس میں ایک ٹرینکول طریقے سے اور رول آف لا جو ہے اس کو اپہولڈ کر کے جو بھی بات کی جائے وہ کی جائے. تو توہین مذہب کے جتنے الزامات پاکستان میں سامنے آتے ہیں کسی اور مسلم ملک میں بھی آتے ہیں؟ جی نہیں، انفارچونیٹلی یہاں پہ کیونکہ اس کی جو سزا ہے وہ موت ہے تو اس کی وجہ سے ذاتی اناد اور لوگوں کو جو اپنے ذاتی فائدے ہوتے ہیں وہ انفارچونیٹلی اس کو ایز اے ٹول آف کوئرشن استعمال کر رہے ہیں. تو یہ جو گروہ کی ہم بات کر رہے تھے جو ایف آئی اے کے تعاون سے کام کر رہا ہے وہ آپ کے نالج میں بھی ہے، آپ کی آرگنائزیشن کے نالج میں بھی ہے؟ جی we have only heard rumors but we don't have any facts to the matter. اگر ہمارے پاس کوئی فیکٹس ہوں تو پھر ہم obviously ڈفرینٹ طریقے سے کمنٹ کریں کیونکہ ہم ایویڈنس بیسڈ کام کرتے ہیں، ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے. بہت بہت شکریہ سعدیہ بخاری، ایچ آر سی پی سے آپ نے ہمیں جوائن کیا اور آپ اس حوالے سے ہمیں ایچ آر سی پی کا موقف دے رہی تھی. بہت شکریہ آپ کا. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی ملے گا. facebook.com/VOA Urdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل VOA Urdu کے نام سے ہے اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.